السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، کتاب الصلاة، باب کیفیت الصلاة، حدیث نمبر 159۔ کوئی ریڈنگ کرے اس حدیث کی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارک اللہ فیک۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اوپر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے، یعنی رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ قال، آپ کہتے اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار، لک الحمد، تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، ملء السماوات والارض، اتنی تعریف جس سے آسمان اور زمین بھر جائے، یعنی زمینوں، آسمانوں اور زمینوں بھر۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں اور زمینوں بھر۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جسے تو چاہے۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اور اتنی تعریف جس سے بھر جائے ہر وہ چیز اس کے بعد جو تو چاہے۔ اہل الثناء والمجد، یا اہل الثناء والمجد کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے حرف ندا ہو وہاں، کہ اے بزرگی اور تعریف کے اور بزرگی عظمت کے مالک، تعریف اور عظمت کے مالک، یا پھر یہ کہ انت اہل الثناء والمجد بھی ہو سکتا ہے کہ تو ہی تعریف اور بزرگی عظمت کا حقدار ہے۔ احق ما قال العبد، سب سے زیادہ مستحق ہے جو کچھ بندہ کہے، سب سے زیادہ مستحق ہے جو بندہ کہے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سبھی تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بزرگی والے کی بزرگی تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ایک دعا ہے، اور وہ دعا رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں،
لیکن اٹھنے کے بعد جو دعائیں آئی ہیں اس سے پہلے اس بات کا ذکر آیا کہ اس میں 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد وربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ 5ویں صورت ہے، یعنی یہ اور بھی ایک دعا ہے جو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو کبھی اس کو پڑھیں اور کبھی یہ دعا پڑھیں، تو بدل بدل کر، چاہے فرض میں ہو یا سنت میں ہو یا نفل میں ہو، کسی بھی نماز میں جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے زمینوں اور آسمانوں پر، یعنی اتنی تعریف جس سے زمین و آسمان بھر جائے، یا پھر یہ مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس پر وہ تعریف کا مستحق ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس پر وہ تعریف کا مستحق ہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے، تو آسمانوں زمینوں کے علاوہ، آسمانوں زمینوں کے علاوہ، آسمان و زمینوں سے پہلے جیسے کہ عرش ہے، قلم ہے، آسمان و زمینوں کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثنا اور مجد کا اہل ہے، حقدار ہے، مستحق ہے۔ ثنا کہتے ہیں تکرار اوصاف الکمال، تکرار اوصاف الکمال، کمال کے اوصاف کی تکرار کرنا، بار بار ان اوصاف کو بیان کرنا، یہ ہے ثنا۔ اور مجد ہے العظمت والسلطان، العظمت والسلطان، عظمت اور سلطنت، سلطانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اہل ہے کہ بار بار اس کی تعریف کی جائے، اور پھر عظمت اور سلطانی اسی کے لیے ہے۔ بندہ جو تعریف کرتا ہے اس کا وہی مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی چیز مقدر کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے کوئی چیز نہیں لکھتا، نہیں ہوتی اس کے نصیب میں، تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اور کسی بھی بزرگ کی بزرگی، یعنی اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی دولت ہو، اس کا عہدہ و منصب ہو، یا پھر اس کا نسب و حسب و نسب ہو، کوئی بھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہی انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر یعنی 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ، پیشانی پر، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا۔ والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور دونوں قدموں پر یعنی دونوں قدم کے کناروں پر، دونوں پیروں کے کنارے پر۔ امرت، مجھے حکم دیا گیا، حکم دینے والا بالکل واضح ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو حکم دیتے ہیں، نبی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام وصول کرتے ہیں۔ بندوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی۔ 7 ہڈیوں پر یعنی 7 اعضاء پر،
اس میں سب سے پہلے آپ نے پیشانی کا ذکر کیا اور اپنے دست مبارک سے آپ نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ پیشانی اور ناک دونوں ایک ہیں. پیشانی اور ناک دونوں ایک ہیں. پیشانی اصل ہے اور ناک اس کے تابع ہے. اور اس کے بعد دونوں ہاتھ ہیں، اور ہاتھ جب مطلق طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہتھیلیاں ہوتی ہیں. عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ ہاتھ جب مطلق طور پر بیان نہیں کیا، مطلق طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہتھیلیاں ہیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. تو ہاتھ سے مراد وہاں کیا ہے؟ ہاتھ سے مراد وہاں ہتھیلی ہے. اسی لیے جب ہاتھ سے مراد ہتھیلی کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے تو وہاں مقید ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. تو کوہنیوں تک وہاں مقید ذکر کیا تو اس سے مراد وہ کوہنیوں تک کا حصہ آیا. ورنہ اگر صرف ید ہوتا تو اس کے بعد صرف اس صورت میں صرف ہتھیلیاں ہی مراد ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک نے تیمم کا ذکر کیا، وہاں کیا فرمایا؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، یہ بھی مطلق ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کو پاک مٹی سے مسح کر لو. پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا مسح کر لو. تو وہاں جو ہے ایدیکم سے مراد صرف ہتھیلیاں ہوں گی. تو یہاں اس سے مراد ہتھیلیاں ہیں، ہاتھوں سے مراد ہتھیلیاں ہیں. اور دونوں گھٹنوں پر سجدے کی حالت میں آدمی اپنی پیشانی اور ناک زمین پر لگائے، یہ پہلی چیز ہوئی. دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طرح زمین پر رکھے، یہ 3 چیزیں ہو گئی. پھر دونوں گھٹنوں کو زمین سے لگائے، یہ 5 چیزیں ہو گئی. اور دونوں پیروں کے کناروں کو اس طرح کہ وہ قبلہ رخ ہوں، اس طرح کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو. تو یہ 7 چیزیں ہو گئی. ان پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ سجدے کے ارکان ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی عضو اگر زمین پر نہیں لگے گا تو وہ سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ وہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نماز کے ارکان میں سے ہے. جب سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. عام طور پر پیشانی زمین پر لگ جاتی ہے، لیکن ناک کے سلسلے میں لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. تو اس میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سجدے کے ارکان ہے اور سجدہ نماز کا رکن ہے. وعن ابن بحینہ رضی اللہ عنہ، ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، متفق علیہ. ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور نماز میں سجدہ کرتے تو اپنے دونوں بازو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے. فرجا کشادگی پیدا کرتے تھے، الگ رکھتے تھے. بین یدیہ اپنے دونوں بازوؤں کے معاملے میں. بازو کس سے کشادگی اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اپنے پہلوؤں سے. اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے لگا کر نہیں رکھیں گے سجدے میں، بلکہ اس سے ہٹا کر رکھیں گے. کیوں؟ اس کے بعد وضاحت ہو رہی ہے، دیکھیے. حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بغل کا جو حصہ ہے وہ کشادہ رکھتے تھے، جب وہ کھلا رکھتے تھے. جب وہ کھلا رکھتے تھے تو اس کا مفہوم یہ ہوا، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بازوؤں سے، اپنے پہلوؤں سے، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے. اتنا الگ رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی. متفق علیہ. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. سجدے کی حیت اس سے معلوم ہوتی ہے. اوپر جو حدیث گزری اس میں سجدہ کن اعضاء پر کرنا چاہیے اس کا ذکر آیا تھا. اب یہ جو حدیث ہے اس میں سجدے کی حیت بتائی گئی ہے
کہ سجدے کی حالت میں ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث عام ہے، مردوں کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے اور عورتوں کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ جو احکام عام دیے جاتے ہیں اس میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہاں اس مقام پر جہاں ان کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر ٹکا دو، جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر ٹکا دو اور اپنی کوہنی کو اوپر اٹھا لو، ورفع اور بلند کر لو مرفقی کا اپنی کوہنیوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدے کی حالت میں اپنی کوہنی زمین پر نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو اوپر بلند کریں گے۔ اس میں سجدے کی مزید کیفیت معلوم ہو گئی۔ سجدے کی حالت میں اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے ہٹا کر کھلا رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دونوں کہنیوں کو زمین سے نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو بلند کر کے رکھیں گے، اس کو بلند کر کے رکھیں گے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدے کی مزید کیفیت اس حدیث سے واضح ہوئی ہے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، فرجا کشادگی کرتے، بین اصابعہ اپنے انگلیوں کے درمیان، یعنی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، وَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدہ کرتے، ضم اصابعہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملایا کرتے تھے، باہم ملا لیا کرتے تھے۔ رواہ الحاکم، اسے امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہمارے انگلیوں کی کیا کیفیت ہے؟ تو رکوع کی حالت میں ہماری انگلیوں کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو چاہیے کہ کھلا رکھیں، اور سجدے کی حالت میں ہماری انگلیوں کو بند کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکوع کرتے تھے جیسے آپ اپنے گھٹنوں پر پوری طرح ٹیک لگائے ہوئے ہوں، یعنی آپ کا پورا ٹیک جو ہے گھٹنوں پر ہوا کرتا تھا، پکڑنے کی کیفیت ہوتی تھی، آپ ایسے گھٹنوں کو پکڑے ہوتے تھے جیسے آپ کا پورا ٹیک جو ہے آپ کے گھٹنوں پر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت ہوگا جبکہ اپنی انگلیوں میں کشادگی رکھیں گے، جب اپنی انگلیوں کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو سجدے کی حالت میں اپنے انگلیوں کو رکھنے کی کیفیت میں اور رکوع کی حالت میں اپنے انگلیوں کو رکھنے کی کیفیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس فرق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار زانوؤں پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ، نسائی نے اسے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ چار زانوؤں پر بیٹھنا، دائیں پاؤں کے نچلے حصے کو اپنے بائیں پاؤں کے ران کے نیچے کر لینا، اور اسی طرح بائیں قدم کے نچلے حصے کو دائیں ران کے نیچے کر کر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہے چار زانو ہو کر بیٹھنا۔ یہ اس حالت میں آدمی کے بیٹھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آدمی چار زانوں کو بیٹھے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ لے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ لے، جس طرح وہ رکوع کی حالت میں رکھتا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے،
یہ قیام کے بدلے میں ہے، قیام کی جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تھے اور پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی تھی۔ تو یہ جو چار زانو ہو کر بیٹھنا ہے یہ قیام کی جگہ پر ہے، اور اس کے بعد جب وہ رکوع اور سجدہ کریں گے تو وہ تو افتراش اور تورک کی حالت میں بیٹھیں گے۔ افتراش کی حالت میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا تورک جب 4 رکعت والی نماز ہو۔ تو رکوع اور سجدے کے بعد جو قاعدہ ہے اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، یہ قیام کی جگہ پر ہے۔ قیام کی جگہ پر تربع ہے، قیام کی جگہ پر تربع ہے، لیکن جب وہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے یا پھر یہ کہ نماز جب مکمل کریں گے تب بیٹھیں گے، تو اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ یا تو مفترش کی کیفیت ہوگی جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یا پھر 4 رکعت والی نماز ہو تو تورک کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ تربع قیام کی جگہ پر ہے، قیام کے بدلے میں ہے۔ تو یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کوئی شخص نفل نماز میں، تو آدمی کو اس کی گنجائش ہے، نفل نماز میں آدمی کو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھے، تو وہ تربع کی کیفیت سے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز میں اس وقت جائز ہے جبکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ قیام کی حالت میں وہ تربع کرے، کیونکہ تربع کی جو کیفیت ہے اطمینان کی ہے، اور قیام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اس میں قرات کرتا ہے، تو اطمینان اور سکون کی حالت میں وہ بیٹھا رہے تاکہ وہ قرات اچھی طرح کر سکے۔ لیکن جب وہ قاعدہ کرے گا تو پھر اپنی جو نماز کی کیفیت ہے افتراش یا پھر تورک، اس کیفیت پر لوٹ کر آئے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، وحدنی، مجھے ہدایت دے، وعافنی، مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی، مجھے روزی عطا فرما۔ رواہ الاربعہ الا النسائی، چاروں محدثین نے اسے روایت کیا ہے نسائی کے علاوہ۔ واللفظ لابی داؤد، اور الفاظ یہ ابو داؤد کے ہیں۔ وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بعض احادیث میں ورفعنی کے الفاظ بھی آئے ہیں، ورفعنی، بعض میں وجبرنی بھی آئے ہیں، ورفعنی مجھے بلند کر دے، وجبرنی میرے نقصان کو پر کر دے، یہ الفاظ بھی بعض احادیث میں آئے ہیں۔ بعض احادیث میں صرف رب اغفر لی کے الفاظ آئے ہیں، تو رب اغفر لی پر اکتفا کرنا بھی کافی ہے، اور یہ جو الفاظ یہاں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس میں ورفعنی، وجبرنی، اس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال انسان جو بھی مانگے گا اس کے لیے خیر ہے، لیکن کم سے کم اس کے لیے رب اغفر لی ہے۔ جلوس بین السجدتین، جلوس بین السجدتین یہ نماز کے واجبات میں سے ہے حنابلہ کے پاس، حنابلہ کے پاس یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ یہ واجب ہے۔ اور جب 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جب وہ ایک سجدہ کرتے ہیں تو سجدے سے پوری طرح سر بھی نہیں اٹھاتے کہ پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایک واجب ان سے فوت ہو رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر اس میں کم سے کم رب اغفر لی 1 دفعہ پڑھیں، 1 سے 3 دفعہ، یا پھر یہ دعا پڑھیں جو بہت خیر و برکت والی دعا ہے، جس میں مغفرت ہے، رحمت ہے، ہدایت و رہنمائی ہے، عافیت ہے، رزق ہے، ان تمام چیزوں کا یہ تمام چیزیں اللہ پاک تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی وتر رکعت پڑھتے تھے، نماز کی طاق رکعت پڑھتے تھے، لم ينہض، آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے، حتی یستوی قائدا، یہاں تک کہ آپ اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے تھے۔ آپ
बैठने के बाद फिर खड़े होते थे। वितर से मुराद ताख रकात है, पहली रकात और फिर तीसरी रकात, और ये शफ़ के मुकाबले में है। शफ़ दूसरी रकात, चौथी रकात। तो यहाँ वितर से मुराद जो है वो जो ताख है, जैसा कि 1 है 3 है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली रकात के बाद खड़े होते थे नमाज में, तो आप बैठते थे। इसको कहते हैं जलसे इस्तिराहत। जलसे इस्तिराहत इसको कहते हैं कि पहली रकात पढ़ने के बाद जब अल्लाह अकबर बोलकर सजदे से उठेंगे तो कुछ अच्छी तरह बैठेंगे, ऐसा कि हर उज़ू अपनी जगह पर पहुंच जाए, बैठने की जो हालत होती है उस हालत के मुताबिक। उसके बाद खड़े होंगे। इसी तरह तीसरी रकात के बाद भी करेंगे। तो ये नमाज की सुन्नतों में से है। इसकी मशरूइयत साबित है, लेकिन बाद अहले इल्म जैसा कि अहनाफ और हनाबिला में ये जो है उसकी सुन्नत के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब बड़ी हो गई थी, जब आप बुढ़ापे में दाखिल हो गए थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे। यानी जलसे इस्तिराहत को वो उज़ुर पर महमूल कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उज़ुर हो गया था कि आप फौरन खड़े नहीं हो पाते थे बुढ़ापे की वजह से, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत में बैठकर खड़े होते थे। लेकिन जाहिर है कि ये हदीस आम है, ये हदीस आम है, किसी उज़ुर का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। और ख़ास तौर पर इसलिए भी अहले इल्म कहते हैं कि मालिक इब्न हुवैरिस वही सहाबी हैं जिन्होंने ये हदीस रिवायत की कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज उस तरह पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। मालिक इब्न हुवैरिस ही उस हदीस के भी रावी हैं, और इस हदीस के रावी भी वही हैं। इस हदीस के रावी भी वही हैं। तो इससे ये बात मालूम होती है कि इसको उज़ूर पर महमूल करना सही नहीं है, बल्कि राजिह बात यही है कि जलसे इस्तिराहत नमाज की सुन्नतों में से है, उसका एहतमाम करना चाहिए। यहाँ हम रुकेंगे क्योंकि इसके बाद जो अहदीस हैं वो फिर दुआ क़ुनूत या वितर में जो दुआ पढ़ी जाती है उससे मुतालिक हैं। 3-4 हदीसें एक साथ उसी के बारे में हैं, तो तसल्सल चलेगा। तो इसलिए यहाँ हम लोग आज अपने सबक को रोकते हैं इंशाअल्लाह।